السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وحمزہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالذکر الحکیم۔ محترم دینی بہنوں بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورہ احزاب کی وہ آیت تلاوت کی، اس کا وہ حصہ پڑھا جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فداہ امی و ابی نے ایک خطبے میں پڑھا، خطبہ دیا، اللہ کی کتاب کی رغبت محبت سب دلائی، بیان کیا، اور اس میں پھر آپ نے سوال کیا کہ بتاؤ تم، یہ سارا میں آپ کو حدیث شریف سے بتا رہا ہوں کہ آج یہ جو میں نے تمہارے سامنے آیت پڑھی، تم کیا اس کو مانتے ہو کہ نبی مومنوں کو ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہے، سب سے اولا، یعنی ہر چیز سے، میری نفس، میری جان، مال، دنیا کی ہر شے سے زیادہ عزیز کون ہے میرے لیے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ رسول اللہ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا مانتے ہو یہ سب؟ تو انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، یعنی بلا یا رسول اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے پکی تاکید کے ساتھ، یہ نعم سے زیادہ بڑی تثبیت ہے۔ ایک تثبیت ہوتی ہے نعم، جی، جب وہ کہتے ہیں نا بلا، بالکل، یعنی بالکل مانتے ہیں، تو آپ نے پھر ہاتھ کھڑا کیا ایک ہستی کا جس کا آج ذکر خیر ہونے والا ہے، تو کہا پھر جان لو من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس اپنے ساتھی، اس اپنے صحابی، اس اپنے پیارے، اس اپنے بھائی کا ہاتھ اٹھایا جس کا نام ہے امیر المومنین، ان کے لقب القابات کے ساتھ میں ان کا آپ کے سامنے بات کروں گا، مشہور بلقبہ ابو التراب، ابو التراب، ابو الحسن علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کرم اللہ وجہہ الکریم کا آج ذکر خیر ہونا ہے۔ میں اس واقعے سے کرنا چاہتا تھا قرآن کے تذکرے کے ساتھ، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جب مقام اپنا بتایا نا، اس کے ساتھ جو جوڑا، اور یہ آپ کو سلسلۃ الحادیث الصحیحہ میں یہ متواتر حدیثوں میں سے ایک ہے، متواتر حدیث، یہ علامہ البانی کی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، اس کی یہ ہے جی 4 جلد، اور 4 جلد میں اس کا صفحہ نمبر ہے 330، 1750 نمبر حدیث ہے، اور یہ کئی صفحے چلتی جائے گی۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ یاد رکھیے گا، جس میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو مجھے مولا مانتا ہے وہ علی کو مولا مان لے، مگر یہ مولا کا خطاب دینے سے پہلے آپ نے اللہ کی کتاب سے کچھ پڑھا۔ کیوں پڑھا؟ کہ یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا طویل خطبہ تھا جس میں آپ یہ بات کہہ کر گئے۔ اچھا، میں بات کر رہا تھا، واپس آتا ہوں، چلیں جی اب آئیں واپس۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کا ریفرنس کیوں دیا؟ اس سوچنے کی بات ہے۔ قرآن کا ریفرنس اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بے شمار اس کے اوپر صحیح روایات ہیں، یہ بھی حدیث میں ہے کہ آپ نے کہا کہ میں اپنے بعد تمہارے لیے انی تارک فیکم الثقلین، تمہارے پاس 2 بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ، پہلی ان میں ہے اللہ کی کتاب، ان 2 بھاری بھرکم چیزوں میں اللہ کی کتاب کو پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ، اس کو عضوها بالنواجذ فحث علیہا ورغب بها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رغبت دلائی، اس کی طرف محبت پیدا کرے کہ اس
قرآن کو نہ چھوڑنا، اس کو نہ بھولنا، اس کی تعلیمات، اس کا پیغام، اس کا میسج، اس کو اپنے گھروں میں، معاشرے میں اس کو لے کے چلنا، یہ ساری اس کی رغبت دلائی۔ یہ ایک اور خطبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ قرآن کا حوالہ اس لیے بہت ضروری ہے۔ اور پھر آپ نے کہا وَثَانِي، اس کے بعد دوسری چیز وَعِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، دوسری باری برکم چیز میں تمہارے بیچ میں چھوڑے جا رہا ہوں، میرے اہل بیت، میرے اہل بیت اطہار۔ ان اہل بیت اطہار میں سے ایک ہیں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں، آپ کے خانوادہ بھی ہیں، آپ کا گھر بھی ہیں، آپ کے قریبی بھی ہیں، آپ کے بنو ہاشم سے بھی ہیں، یعنی تہری چوہری چار نسبتیں ہیں جو آپ کو ایک صحابی کے ساتھ ساتھ اور اتنے سارے مقامات اور القابات اور ٹائٹلز دے دیتی ہیں کہ آپ ایک یو آر ناٹ جسٹ این آرڈنری صحابی، یو آر ناٹ جسٹ اے کمپینین۔ اس لیے جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو اگر کوئی یہ نہ صرف کہتے تو بس صحابی ہیں، یہ نہیں، یہ آپ نے گرا دیا ان کا مقام، نہ اس طرح نہیں کرنا۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ رسول اللہ پہ وحی اتار رہا ہے، اور رسول اللہ وحی سے بتا رہے ہیں کہ تم نبی کو مانتے ہو اپنی جانوں سے عزیز، یہ منوا کے سب کی ہاں کروا کے سب مان گئے حج سے واپسی پر، یا آپ کے آخری چند ایک خطبات میں سے ایک ہے۔ پھر آپ نے ہاتھ پکڑا اور کہا پھر یاد رکھنا جو اس کو مجھے مولا، رسول اللہ نے کہا پہلے مجھے نبی کو مولا اپنا مان لو گے تو پھر علی کو بھی مولا ماننا ہے۔ اگر نبی کو مانتے ہو جانوں سے عزیز، اپنی جانوں سے زیادہ محبوب، اپنی جانوں سے زیادہ پیارا، تو پھر تم علی کو بھی ایسا ہی مانو گے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اور پھر آپ نے دعا کی اس کے بعد، بہت بڑی دعا ہے کہ اللہ جو اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، تو ان کا ولی ہو جا۔ اللہم والی من والا وعاد من عادا۔ یہ ٹکڑا اگر ہم نے پڑھ لیا سب کو معنی بھی سمجھ آ جائیں گے۔ یا اللہ جو اس سے پیار کریں، اس سے محبت کریں، اس کو اپنا ولی مانیں، ان کا تو ولی ہو جا، اور جو اس سے دشمنی کریں، اس سے بغض کریں، اس سے عداوت رکھے، اس کا تو دشمن ہو جا۔ آپ اللہ ان سے دشمنی کرنا بہت بڑی بات ہے۔ تو آج ان شخصیت کی بات ہو رہی ہے جو صرف ایک صحابی نہیں ہے بلکہ وہ رسول اللہ کے اہل بیت بھی ہیں، اور وہ رسول اللہ کے اہل بیت میں خاص چنے ہوئے اہل بیت ہیں، اور ان خاص چنے ہوئے اہل بیت میں وہ خاص مقام ہے کہ جن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے ہاتھ پکڑ کے کہہ دیا کہ اس کو اپنا مولا ماننا۔ یہ وہ مقام ہے کہ جس کے بعد صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ تشریف لائے۔ ابو ایوب الانصاری صفحہ نمبر 340 کے اوپر سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ علامہ ناصر الدین الالبانی کی اس کی 4 جلد ہے، اور یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اصل جو حدیث ہے اس کا نمبر ہے 1750۔ یہ 340 صفحے پر ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو انہوں نے وہ ایکچولی بتاتے ہیں کہ آپ تھے اور لوگ بھی تھے، تو جاء رہط الی علی بالرحبہ فقالوا السلام علیک یا مولانا، اے ہمارے مولا آپ پر سلام ہو مولا۔ تو آپ نے آگے سے کہا کہ کیف اکون مولاکم، یہ ابو ایوب الانصاری ہیں اس کے راوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی شاید انہی میں لوگوں میں شامل تھے۔ تو کہا میں تم لوگوں کا کیسے مولا ہو سکتا ہوں، وانتم قوم عرب، مولا کا ایک مطلب سردار بھی ہے نا، اور یہ اور اس کے بعد اور مولا کا ایک مطلب سردار اور غلام کا رشتہ بھی ہے۔ تو کہا تو تم بھی عرب ہو تو ہمارا غلام اور سردار کا کیا رشتہ؟ تو آپ نے کہا نہیں، وہ ادھر لے کے جا رہے ہیں۔ سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم غدیر خم یقول کیا من کنت مولا، رسول اللہ جب آپ کو رسول اللہ نے مولا کہہ دیا تو آپ ہمارے سردار بھی ہو گئے، ہمیں اپنے غلام ہی سمجھیں، ہمیں اپنے خادم ہی سمجھیں، آپ ہمارے مولا ہیں، محبوب ہیں، یہ ہمارے پیارے ہیں، ہمارے دل کی جان ہے۔ تو مولانا، یہ جو مولانا لفظ ہے نا جو ہم علماء کرام کے لیے استعمال کرتے ہیں، سارے علی راسی، عربی میں کہتے ہیں علی راسی، سب اللہ ان کو نیک علماء کو سلامت رکھے، میں کوئی توہین نہیں کر رہا، عالموں کو مولانا کتنے آرام سے بول دیتے ہیں، بعض دفعہ تو بڑے تحقیری انداز میں بول دیتے ہیں، ویسے ہی کہ وہ مولانا ہے گا جی، مولانا ہے یہ مولا چھوٹا لفظ نہیں ہے، مولانا ہمارے مولا، اللہ کتنی بڑی چیز ہے۔ تو یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب میں ان کی زندگی کا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ہے نا، ایک چھوٹا سا سیناپسس دوں گا۔ سیناپسس سمجھتے ہیں، ایک ایسی تصویر جس میں آپ ایک رنگ بھرتے جائیں گے خود بخود، اور یہ قرآن
کے بعد ہمارے پاس جو آتھینٹک ڈیٹا ہے نا، بالکل آتھینٹک ڈیٹا انشاءاللہ صحیح حدیث کی روشنی میں اور ہماری سیرت کی کتابیں، تاریخی کتابیں، ان سے یہ ہے کوئی چیز انشاءاللہ اس میں بناوٹی نہیں ہوگی. میں اپنے پاس سے نہیں کوئی بنا رہا، بلکہ ہر ایک چیز کی میں دلیل لے کر آیا ہوں. میرے پاس الحمدللہ یہاں کتابیں میرے سامنے رکھی ہوئی ہیں، اور یہ میرے دائیں ہاتھ پر پوری بک شیلف بھی موجود ہے، لائبریریز بھی ہیں. آپ کو جو چاہیے ہوگا ہم ریفرنسز بعد میں بھی پرووائڈ کریں گے انشاءاللہ. جب اس کا لنک بنے گا تو آپ کو وہ پورا مل جائے گا انشاءاللہ. جے پی جیز ریفرنسز سب ملیں گے انشاءاللہ تعالی. اب ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں. سیدنا علی، مولا علی، ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ ہے؟ بھئی آپ کے چچا ابو طالب، ان کے یہ ہیں بیٹے. یاد رکھیے رشتہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش، جب دادا بھی فوت ہو گئے، آپ بہت چھوٹے تھے، 8 سال کے تھے، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تنے تنہا رہ گئے تھے. سب چچاؤں میں جس چچا نے بڑھ کے رسول اللہ کو سینے سے لگایا وہ ابو طالب تھے. جی ہاں، کفالت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ ابو طالب نے لیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 8 سال کے تھے. ماں چلی گئی 6 سال کی عمر میں، 8 سال کی عمر میں دادا چلے گئے عبد المطلب. تو پیچھے بنی ہاشم کے یہ جو سردار تھے سارے چچا، ان چچاؤں میں جس چچا نے یہ سٹینڈ لیا، جس سے اللہ نے یہ کام لیا، وہ ہیں ابو طالب. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، اور انہی کے، چونکہ وہ رسول اللہ کی پرورش کر رہے تھے تو اسی گھر میں جعفر بھی ہیں، عقیل بھی ہیں، اولاد ابی طالب ہے. اور یہ اولاد ابی طالب کا خاص مقام اتنا ہی حدیثوں میں بتایا گیا کہ اس کا اندازہ نہیں. آل جعفر، عباس، عقیل، یہ ان کا بہت مقام ہے. آف کورس آل علی تو سب کو بتائیے، وہاں سے آل علی تو پھر وہ حسن اور حسین اور امت کیوں کیسے نہیں جانتی. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ میچورٹی کو پہنچتے ہیں تو علی اس وقت کم سنی میں، چھوٹے ہیں، عمر کم ہے. یعنی یہ دیکھیں نا، غزوہ بدر میں آپ کی عمر مشکل سے میرا خیال ہے 17-18 سال کے قریب ہوگی. تو وہ کم سن علی جو ہے نا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں. تو آپ کے گھر میں کون ہے؟ سیدہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ، ہماری ماں اور امت کی پہلی مومنہ، جنتی سردار ہے. یاد رکھیے گا، فاطمہ سے پہلے ماں کو نہ بھولیے گا، فاطمہ کی ماں ہے. یہ کم ہے کیا؟ بس جب کسی کمال کے بچے کو دیکھا پوچھتے ہیں اس کی ماں کون ہے، تو جب فاطمہ کو لوگوں نے دیکھا تو سوال اٹھا اس کی ماں کون ہے؟ اس کی ماں خدیجہ ہے. یہ تعارف کیا کم ہے؟ خدیجہ کی ماں، فاطمہ کی ماں اور خدیجہ کی بیٹی فاطمہ، یہ ان کے تعارف ہی کافی ہیں. تو وہ اماں خدیجہ اور غلام تھے جو خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو آپ نے اپنا بیٹا بھی بنایا، زید ابن حارثہ، وہ تھے، اور تیسرے علی تھے. یہ تینوں نے ساتھ ہی کلمہ پڑھا. اسی لیے امام نسائی نے یہاں پہ اس کے اندر سنن نسائی کے اندر، سنن اپنی نسائی سنن کبریٰ کے اندر ہے، مگر اس کی علیحدہ سے کتاب ہے الخصائص علی کے نام سے، کہ علی کے وہ خصائص امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ. یہ میں ٹائٹل ایز اٹ از پڑھ رہا ہوں جس طرح امام نسائی کا ہے. تو وہ کیا بتاتے ہیں؟ اول من اسلم، سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا نا، سب سے پہلے جس نے رسول اللہ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، وہ ان تینوں میں سے ایک کون ہے؟ علی ہے. یہ شروع میں، بالکل شروع میں یہ حدیثیں. اور یاد رکھیں یہ بڑی خاص کلیکشن ہے. اول من اسلم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن ابی طالب. یہ وہ کلیکشن ہے جس کے لیے امام نسائی جو نا، انہوں نے حق ادا کیا ہے حب اہل بیت کا. تو بہنوں بھائیو یاد رکھیے، جو میں باتیں بتا رہا ہوں نا آج، یہ ساری ایگریڈ اپون ہے. اس میں شیعہ سنیوں کے 2 ورژن نہیں ہوں گے. آج میں آپ سے صرف وہ باتیں کروں گا جو شیعہ اور سنی کی کامن ہے، ایگریڈ اپون ہے، اس پہ جھگڑا نہیں ہے. یہ ہماری کتابوں میں بھی ملے گا کہ علی پہلے مسلمان ہے، اور میں نے آپ کو سیناپسس پکچر کھینچ دی کہ کیسے ہوا کہ جب گھر آئے تو گھر میں کون تھے؟ آپ کے گھر میں علی تھے، کیونکہ ابو طالب نے آپ کی پرورش کی، اور آپ آگے علی کو لے چکے ہیں. علی آپ کی سمجھے آپ کا اپنا بچہ ہے. تو علی اور ادھر سے اماں خدیجہ اور سیدنا زید بن حارثہ، یہی تو پہلے مسلمان ہے. گھر میں یہی تو 3 تھے، تو کیسے نہیں ہو سکتے علی سب سے پہلے مسلمان؟ تو علی نے کلمہ سب سے پہلے پڑھا. اور اول من صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب. یہ ساری یہ جو کتاب ہے نا خصائص، یہ عرب ممالک کی پرنٹڈ ہے، اہل سنت کے مکتبوں کی پرنٹڈ ہے، اور نیچے تحقیق لکھی ہوئی کہ اس کے رجال صحیح ہیں.
جی ہاں، رسول اللہ کے ساتھ سب سے پہلے پھر انہوں نے نماز پڑھی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہجرت کا وقت آتا ہے تو رسول اللہ کے بستر پہ کون سویا؟ یہ ساری امت جانتی ہے، کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. آج تو باتیں وہ ہوں گی جو سب مانتے ہیں. رسول اللہ کے بستر پہ کون سوتا ہے؟ علی ابن ابی طالب. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ سونے والا علی ابن ابی طالب کو پتا ہے کہ میں موت کے منہ میں ہوں، اس وقت حملہ ہونا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی جان پر اٹیمپٹ ہے. there is an attempt on his life. مگر علی، رسول اللہ نے کہہ دیا کہ یہاں تم نے سونا ہے اور تم میری امانتیں لوٹا کے آؤ گے. تو امین، بالکل ایک امین، صادق الامین کا اپوائنٹڈ صادق الامین کی طرح آپ نے یہ ٹاسک پورا کیا. آپ وہاں موجود تھے اور آپ ظاہری بات ابو طالب کے بیٹے، تو وہ قریش جرت نہ کر سکے ان کو مارنے کی. تو اس کے بعد جب آپ پھر ہجرت کرتے ہیں تھوڑے ہی عرصے میں دوسرے سال ہی غزوہ بدر آ جاتا ہے. یہ بڑا لشکر لے کے آتے ہیں یہ لوگ. قافلے کی طرف جا رہے تھے مسلمان، تو پتہ چلا ابو سفیان تو نکل چکے ہیں. ادھر سے جناب ابو جہل تشریف لا چکے ہیں اور اس کی سمجھے آئی ہوئی تھی الحمدللہ. اور شیبہ، عتبہ، یہ سارے بڑے بڑے جو تھے نا سردار، یہ نام یاد رکھیے گا، شیبہ اور عتبہ، یہ دو بڑے نام یاد رکھیے گا. اور عقبہ بھی، یہ بڑے بڑے جو سردار تھے نا، تقریباً 12 کے قریب جو تھے نا، ان پر علی کی تلوار چلی غزوہ بدر میں رسول اللہ کے شانہ بشانہ. 12 بڑے بڑے جو سر تھے نا کچلے کفر کے، علی نے کچلے رسول اللہ کے ساتھ. یعنی کوئی ایسا غزوہ ہی نہیں جس میں وہ رسول اللہ کے ساتھ نہیں. اب ہم ذرا فاسٹ فارورڈ جا رہے ہیں تو ہر غزوے میں علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہیں. وہاں کفار کے سر کچل دیے، بڑے بڑے سردار قتل کیے. یاد رکھیے گا یہ عتبہ نام یاد رکھیے گا، بعد میں آپ کو تاریخوں میں جب آپ پڑھیں گے نا، ولید ابن عتبہ، ولید ابن عقبہ، یہ اولادیں ان لوگوں کی یاد رکھیے گا. تو پھر وہ وقت آتا ہے جو اب ہم مدنی زندگی کے درمیان میں پہنچ چکے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علی کا سلسلہ چل رہا ہے اور یہ جو غزوہ ہے اس کا نام ہے غزوہ خیبر. غزوہ خیبر جو ہے کس کو نہیں پتا امت کو. غزوہ خیبر بہت خطرناک غزوہ تھا، بڑے پاورفل، جیسے آج کے دور کی یہودی طاقتیں ہیں نا، اس طرح بہت بڑی سمجھے سلطنت بنی ہوئی تھی مدینہ کے باہر. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کیا اور ایک جگہ ہمیں بڑی دقت ہو رہی تھی، مشکل ہو رہی تھی، تو وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اب جھنڈا اس کو دینا ہے. جی، آپ نے کہا میں اس کو جھنڈا دوں گا. صبح فتح نہیں ہو رہی تھی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان کو بتاتا ہوں، ہاں بڑی زبردست بات ہے، میں آپ کے سامنے ایکچولی عربی کوٹ کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے زبردست الفاظ بولے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تو آپ نے کہا کہ میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتے ہیں، دونوں طرف سے. یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیں، اللہ تعالی اور رسول کی محبت کا سرٹیفکیٹ دونوں طرف سے، صرف ایک طرفہ نہیں. اللہ اس سے راضی اور وہ بھی اللہ سے راضی، نبی اس سے راضی اور وہ بھی نبی سے راضی. اللہ، اس کو جھنڈا دوں گا. یہ وہ دن تھا جب بڑے بڑے کبار، بڑی بڑی شخصیات صحابہ کی، جن کے دلوں میں تمنا آئی، کہتے ہیں ہمیں قسم خدا کی زندگی میں کبھی ہیرس نہیں ہوا لیڈرشپ کا، مگر اس دن ہوا کہ یہ تو اتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہے، ایمان کا سرٹیفکیٹ، جنت کا سرٹیفکیٹ ہے، مقام اعلیٰ کا سرٹیفکیٹ ہے. دونوں طرف سے کبھی نہیں ملا، ڈبل سائیڈڈ کسی کو نہیں ایسے ملا. یہ وہ سرٹیفکیٹ ہے جس پر سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں ایک دفعہ بولا، ایک کانفلکٹ ہوا بڑا خطرناک، صحیح مسلم میں اس کا ذکر ہے کہ اگر مجھے پوری دنیا کی دولت بھی دینی پڑ جائے نا اس ایک فضیلت کے لیے، میں نہ چھوڑوں. یہ ہے وہ دن جس دن مولا علی کی آنکھیں دکھی ہوئی تھی، آشوب چشم تھا یا کوئی بھی مرض تھا، جو بھی تھا ہمیں نہیں معلوم تفصیلات اس کی، اس زمانے میں جو بھی تھا، آپ کو آنکھوں میں درد رہتا تھا، آپ آ نہیں سکے. تو صبح آپ نے پوچھا کہ لے کر آؤ، علی کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا ان کو تو یہ مسئلہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک سے آپ کی آنکھوں کو وہ لگایا. لعاب مبارک ایک جگہ ہے، آپ نے یوں کیا
تو لعاب مبارک کے جو چھینٹے ان کی آنکھوں میں گئے، یہ صحیح مسلم میں ہے سارا واقعہ، اور یہ میرے سامنے اس وقت سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ ہے، میں آپ کے سامنے عربی سے پڑھ رہا ہوں، عربی میں سامنے رکھا ہوا میں نے. اتیت به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یس، فبصق فی عینیہ فبرأ واعطاہ الرایہ. یہ زبردست بات ہے. تو بصق اسے کہتے ہیں با سین قاف. بصق یہ نہیں ہوتا، بصق کا مطلب ہوتا ہے یوں ڈائریکٹ لعاب سیدھا آنکھوں میں آپ نے یوں کیا، اور اس کے بعد کبھی مولا علی کی آنکھوں میں تکلیف نہیں ہوئی. رسول اللہ کا لعاب کوئی عام آدمی کا لعاب ہے. اور پھر آپ نے نصیحتیں کی، اور جب پہلوان مرحب سے مقابلہ ہوا تو مرحب صاحب یہ پورا زرہ لپیٹے ہوئے اپنے آپ کو جناب لوہے کے پیچھے کھڑا ہو کے بڑکیں مار رہا ہے، جیسے کوئی بندہ اپنی آرمرڈ ہموی کے اندر بیٹھا ہو اور بڑکیں مار رہا ہو. اس طرح جناب صاحب انہوں نے کہا کہ قد علم، اس نے کہا مرحب نے، قد علمت خیبر انی مرحب شاکی السلاح بطل مجرب اذا الحروب اقبلت تلہب، کہ میں ہوں، خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، اور میں اس کے اندر میں مرحب ہوں، اور میں مرحب ہوں، کانٹے دار اسلحہ رکھا ہوا، اور میں بہادر ہوں، میں تجربے کار ہوں، اور یہ اور وہ اپنی تعریفیں پل باندھ رہا ہے جی. تو یہاں پر میں مرحب کا پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ مولا علی نے کیا کہا. کوئی وجہ ہی تھی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان ایسا اتنا بڑا کر رہے ہیں، تو آپ نے کہا تھا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. دونوں طرف سے اللہ رسول کی محبت اس کی بھی، اور اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. یہ تھے وہ الفاظ جو میں ڈھونڈ رہا تھا. تو جب مرحب نے چیلنج کیا نا، یہ اس وہیں پہ ذکر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دیا کہ علی آپ جاؤ، دعائیں دے دیں، فتح آپ کے ہاتھوں ہی ہونی ہے. اب دیکھیں پھر ایمان کیا. اب وہ نام ایک ایسا ذکر کرنے والے ہیں جو ہمارے ہاں بہت سارے بچوں کو دیا جاتا ہے، بلکہ پاکستان میں تو مشہور بھی ہے نا، اس نام کے ساتھ ایک ایوارڈ بھی مشہور ہے، سنیے گا. فقال علی، جب مرحب نے اعلان کر دیا نا، خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، اور کتنا مجرب ہوں، کتنا زبردست ہوں میں، میرا اسلحہ اور یہ اور وہ، غرور ہی غرور. اب مولا علی اپنا تعارف کرائیں گے. انا الذی سمتنی امی حیدرہ، انا الذی سمتنی امی حیدرہ کلیث غابات کریہ المنظرہ اوفیہم بالصاع کیل السندرہ. بہت مشکل ہیں یہ عربی کے الفاظ جو آخری مصرے میں خاص طور پہ کہا. میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے. ہاں جی، ہم حیدر کرار بھی ان کو بولتے ہیں. یہ بھی ایک آج سن لیجئے ان کا تعارف. ابو تراب تو مشہور ہے نا، حیدر کرار، ایسا شیر جو پلٹ پلٹ کے اپنے دشمن پہ حملہ کرے گا، گیو اپ نہیں کرے گا. یہ شیر کہا ایسا شیر جس کی ہیبت سے جنگل بھی کانپ جائیں. اور پھر جب میں حملہ کرتا ہوں تو دشمن کو اس کا پورا پورا حساب دیتا ہوں، یعنی اوفیہم، یعنی اس کو فلفل کرتا ہوں، پورا دیتا ہوں اس کو جو وہ ڈیزرو کرتا ہے نا. پنچ ڈیزرو کرتا ہے تو وہی ملے گا، تلوار ڈیزرو کرتا ہے تو وہی ملے گا. تو اس پر جناب مرحب نے حملہ کیا، مرحب کا حملہ فیل ہوا. آپ کے ایک ہی وار میں اس کا لوہا چیرتی بھی آپ کی تلوار نے اس کو کاٹ دیا، اور خیبر کا قلعہ سے فتح ہوا ہے نا. آخری ہم ایک بہت بڑی کیمپین تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، غزوہ تبوک. یہ وہ غزوہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ نہیں لے کے جا رہے تھے ان کو، علی ابن ابی طالب کو، جو کہ ہر غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اب آپ کو پتہ ہے غزوہ تبوک میں کیا ہوا تھا؟ وہ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، سورہ توبہ پڑھیے اگر غزوہ تبوک کا پورا منظر آپ نے سمجھنا ہے، کہ پیچھے رہ جانے والوں میں تو صرف منافق تھے. 3 وہ جو صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ ہیں، جنہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا، ہمارے ارد گرد یا تو عورتیں بچے ہیں یا منافق ہیں. تو سوچیں علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا کیا حال ہوگا؟ ان پہ تو یہ ایٹم بم سے کم ہے کیا کوئی یہ خبر، یہ چیز کہ یہ منظر.
سوچیں وہ 3 صحابہ جن کا قصہ توبہ جس کے مناسبت سے سورت کا نام توبہ ہے یہ حال ہے، تو علی کا کیا حال ہوگا؟ اگر ان 3 صحابہ کا یہ حال ہے جو پیچھے رہ گئے، تو علی جو کبھی بھی رسول اللہ کا ساتھ نہیں جس نے چھوڑا، کبھی بھی نہیں چھوڑا، خود آپ کا اپنا قول ہے، آپ کی اپنی زبان مبارک سے نکلا قول ہے، جھوٹ تو نہیں ہے نا، یہ ساری امت جانتی، کہا میری مثال اونٹنی کے اس بچے کی طرح ہے جو ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ چپکا رہتا ہے، میں تو ایسے رسول اللہ کے ساتھ رہا ہوں ہر وقت، تم لوگ میرا ساتھ کیوں نہیں دے رہے؟ جو لوگ ساتھ نہیں دے رہے تھے ان کو آپ نے یہ بڑے دکھ سے یہ بات کہی، اپنے دشمنوں سے خطاب کیا۔ بعد میں جب آپ خلیفہ راشد بنے، خلافت آپ کے اس میں آئی اختیار میں، تو اب علی کے لیے تو یہ علی جیسے بندے کے لیے جس نے کبھی رسول اللہ کو چھوڑا ہی نہیں، اس کے لیے تو یہ ایک کہتے ہیں نا بم ہے۔ آپ سوچیں آپ کو کبھی نہ پیچھے چھوڑ کر گئے ہوں آپ کے والدین، اور وہ اچانک آپ کو نہیں اس دفعہ تم نے نہیں جانا، اور آپ کو وجہ نہ پتا چلی ہو، مطلب بس یہ پتا کہ آپ یہاں ہیں، آپ نے گھر سنبھالنا ہے، گھر کی ٹیک کیئر کرنی ہے، تو علی پیچھے گئے، کیا رسول اللہ کیا آپ مجھے عورتوں بچوں کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یعنی علی کی بہادری، حیدر انا الذی سمتنی امی حیدرہ، سوچیں ذرا، وہ علی کریہ الغابات المنظری سندرہ، مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں یا رسول اللہ، وہ بھی تبوک، وہ رومیوں سے مقابلہ ہے، پہلا مسلمانوں کا رومیوں سے مقابلہ ہونا تھا، رومی لوگوں سے، یعنی کہ یہ کوکیجنز وائٹ، آج کا تو شام سارے آپ دیکھیں نا وہ کیوں گورے گورے ہیں، شام اور لبنان کے علاقے یہ سارے رومی تھی کنگڈم، تو آپ نے کہا علی پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اور یہ جو روایت ہے نا اس کی بہت سارے طرق میں ان کو کرم اللہ وجہہ بولا گیا، یہ جو کرم اللہ وجہہ ہوا یہ میں نے کہا الحمدللہ چینل ایڈمن کو، اور اس نے لکھا میرے کہنے پر تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ کرم اللہ وجہہ یہ کوئی معمولی خطاب نہیں ہے ان کے نام کے ساتھ، رضی اللہ عنہ کی بجائے قال لعلی کرم اللہ وجہہ، علی کرم اللہ وجہہ، اللہ ان کے چہرے کو روشن کرے، منور کرے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو کہا الا ترضا، علی کیا تم راضی نہیں ہو ان تکون منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ اس کے بہت طرق ہیں، صحیح بخاری سے لے کے کون کون سی کتاب میں نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک وہ پڑھا ہے طریق جس میں حلیۃ الاولیاء کے اندر سعد بن ابی وقاص اس کے راوی ہیں، اور انہوں نے اس کو کرم اللہ وجہہ کے خطاب سے نقل کیا ہے کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے جب علی کو مخاطب کیا کہ علی تو راضی نہیں ہے کہ تیرا میرا رشتہ تو وہی ہے جو موسیٰ اور ہارون کا ہے، اللہ اپنا بھائی بنا لیا آپ نے، بالکل بھائی، موسیٰ اور ہارون یعنی وزیر من اہلی، موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے جب نبوت کے عہدے پہ فائز کیا تو آپ نے کیا کہا، رب اجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری، اللہ تو اللہ تعالیٰ نے جب دعا سنی تو فوراً ختم نبوت کا بھی تو تھا نا مسئلہ کہ نبی نہیں بعد میں، بس کام تم نے اب ہارون والا میرے پیچھے کرنے والے ہو، یعنی اس کی بستی کی، اس مدینہ منورہ کی، اس ہماری اسٹیٹ کے اب تم ہو چیف ایڈمنسٹریٹر، تم نے دھیان رکھنا ہے، تمہیں میں ہارون کی طرح اپوائنٹ کر کے جا رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو سیدنا ہارون سے ان کا بڑا شدید جھگڑا ہوا، جب رسول اللہ واپس آئے تو مولا علی سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کیونکہ بستی ریاست اسی حالت میں تھی جس حالت میں رسول اللہ دے کر گئے تھے سنبھالنے کو، بلکہ ایون امپروومنٹ آئی۔ وہ 3 توبہ والے جو تھے وہ انہوں نے، ایک نے تو اپنے آپ کو پہلے ہی باندھ لیا جا کے مسجد کے ستونوں کے ساتھ، صحابہ کرام، ان کو حیرت ہوئی کہ بھئی یہاں تو ہم کیسے پیچھے رہ گئے، علی کو تو رسول اللہ یہ کہہ کر گئے، ہم میں سے تو کسی نے بات ہی نہیں کی، بائیکاٹ ہو گیا، بڑا سیریس واقعہ، یعنی things got even better for the Muslims۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہسٹوریکل انالیسس ہے جس کو سارے مانتے ہیں، یہ سب کو پتا ہے، قرآن دیکھ لیں، پھر وہی بات آ گئی، علی کا قرآن کے ساتھ کمپیریزن ہونا ہے، ہارون کہہ دیا نا، تو اب دیکھ لیں آپ قرآن میں ہارون علیہ السلام کس شدید آزمائش میں پڑے، قوم بت پرستی کا شکار ہوگی، مدینہ بت پرستی کا شکار نہیں ہوا، یعنی گریٹ ایڈمنسٹریٹر، بیسٹ ایڈمنسٹریشن، پورا امین کی طرح حفاظت کی، بس نبوت کا اب عہدہ بند ہے نا، کام اللہ نے نبیوں کے لیتے رہنا نا اس امت سے، علی آپ کام ڈیوٹی سنبھالے میں ہارون جیسی، نبی نہیں ہے آپ، نبی تو
لا نبی آبادی یاد رکھیے گا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں بھی امت کے اتحاد کی اس کے پہلو سے بہت بڑی بات تھی کہ نبوت ختم کرنے سے امت یہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے، خلافت کا دور چل رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی ہمیں ایک خوشخبری سنا دی کہ ایک وقت آئے گا تم لوگوں پہ آزمائشیں آنی۔ اب میں آپ کے سامنے وہ قصہ رکھنے لگا ہوں، یہ آپ کو ایک ہی قصہ سمجھ میں آ گیا نا تو آپ کو سارا سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ ہوا یہ شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی، اور شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 1400 سال سے نہ سنی نہ شیعہ، الحمدللہ سب کو پتا ہے مولا علی کا شہادت عثمان سے بالکل کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ نے خود کہا کسی کو شک ہے تو مجھے غلاف کعبہ پکڑا کے مجھ سے قسم اٹھوا لو، کعبے کے سامنے کھڑا جہاں چاہتے ہو میں قسم دوں گا، میں نے تو عثمان کی حفاظت پہ اپنے بیٹے قربان کر دیے تھے، وہ حفاظت کر رہے تھے، میں نے نہیں عثمان کو شہید کیا۔ اور اسی لیے آپ 3 دن انکار کرتے رہے کہ میں نے نہیں بننا، مجھے مت بنانا خلیفہ، بہت کام خراب ہو چکا ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے کیسے جنگ لگی ہوئی تھی مسلمانوں میں، ایک سول وار کی سچویشن بن رہی تھی، عراق میں بغاوت اور مختلف سلطنت کے حصوں میں انتشار، بہت ٹینشن ہی ٹینشن اس وقت چل رہی تھی، تو مجبور کیا، بیعتیں دیں آپ کو بڑے بڑے مہاجر اور انصار، یعنی اہل الرائے نے، اہل الحل والرائے، انہوں نے آپ کو بیعت دی، اور یہی خلیفہ، اسی کو تو کہتے ہیں خلیفہ برحق، کہ جو وہ خود نہ چاہتا ہو اس کو لوگ پکڑ کے بنا دیں۔ کینڈیڈیسی جائز ہے، میں نہیں کہہ رہا کینڈیڈیسی غلط ہے، وہ ایکسکیوز می، ہم اس طرف نہیں جا رہے، میں صرف یہی بات بتا رہا ہوں، یہ اعلیٰ ترین کام آپ نے کیا کہ آپ نے انکار کیا، بہرحال آپ خلیفہ بن گئے۔ آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات پہلے سے بتا گئے تھے کہ یہ جو مشکل ٹائم آنا نا، اس ٹائم میں بہت بڑی ایک چیز ہونے والی ہے، اور اس میں واقعی بہت بڑی مصیبت آئی مسلمانوں پر، جس کا آج بھی ہم رونا رو رہے ہیں۔ یہ آپ نے ابھی دیکھا شیعہ سنی کا طوفان بدتمیزی آپس میں، تھوڑی سی اگزامپل تھی اس کی، چھوٹا سا طوفان بدتمیزی، ایک دوسرے پہ آوازیں فتوے کسنا، یہ ہم اس کو رو رہے ہیں۔ حالانکہ میں کامن باتیں اگر آپ کو بتاؤں گا تو آپ سارے ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جو فتنے تھے، یہ ساری امت کا اتفاق ہے اس پہ، امت سے مراد میں دیکھیں 80% سے زیادہ مسلمانوں کے ہیں سنی گروہ، اور شیعوں کے گروہ اگر ملائیں تو وہ تقریباً 10 سے 15% بنتے ہیں۔ اہل تشیع میں بھی تو ہے نا، اثنا عشری بھی ہیں، زیدیہ بھی ہیں، اسماعیلیہ بھی ہیں، اس ساروں کو ذہن میں رکھیں تو ملا لینا، تو یہ ساری امت کے اندر یہ 2 ہی بڑے گروہ ہیں، باقی ان کے آگے سب گروپس نکل آتے ہیں۔ یہ سارے مانتے ہیں سنی شیعہ، آف کورس ہم خارجیوں کو تو وہ خارج ہے نا، ان کا ہم ذکر نہیں سو کریں گے، یہ مانتے ہیں کہ یہ جو قتال ہوا نا مسلمانوں کا، کیا مسلمانوں کی جنگیں شروع ہوگی، جس کے اصل میں ٹریلر جو تھا حضرت عثمان کے دور میں شروع ہو چکا تھا، حضرت علی نے اس کو بہت بچانے کی کوشش کی، بہت کوشش کی، مگر اس کے بعد پھر جب ان کا دور شروع ہوا تو مسلمانوں کو لڑوایا گیا، اور جو بھی مسلمانوں میں سے لڑا امیر المومنین علی بن ابی طالب کے خلاف، ان جنگوں پر اہل سنت کی، میں اب اہل سنت کی بتانے لگا ہوں تاکہ شیعہ بھائیوں کو بھی تھوڑی ٹھنڈک ملے، سمجھ میں آ جائے کہ اہل سنت ایسے ہی نہیں، انہوں نے کتابیں ڈھیر لگا دیا ہوا ہے علی کے فضائل پر، آپ میں بتا رہا ہوں صحیح حدیثیں نکالنا شروع کر دیں نا سنی شیعہ کتابوں سے، آپ شوق میں آ جائیں گے کہ آپ کو ساری ملیں گی زیادہ سنی کتابوں میں۔ چھوٹا مقام نہیں ہے علی کا اہل سنت کے ہاں، کوئی اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرے۔ یہ ساری کتابیں کس کی؟ حدیث کی، فقہ کی، اسلامک جورسپروڈنس، سیرت، تاریخ اور عقیدہ جیسے علم الکلام وغیرہ، ان سب کتابوں میں آپ کو میں ایک سے نکال کے ریفرنسز دے سکتا ہوں جو میری اس بات کو انڈورس کریں گے کہ ہر جنگ میں مولا علی حق پر تھے، چاہے ان کی جنگ اپنی ماں سے ہوئی، چاہے ان کی جنگ اپنے مسلمان بھائیوں سے ہوئی۔ 3 ہی جنگیں ہیں، ایک جنگ ہوتی ہے اماں عائشہ سے، ایک جنگ ہوتی ہے ان سے
اہل صفین سے، ادھر کیا اس کا نام ہے، اہل شام سے، امیر معاویہ سے، شام کے وہ امیر بن بیٹھے، انہوں نے کہا جی میں ہوں، میں نہیں آپ کو خلیفہ مانتا، ساری امت مانتی ہے کہ خلیفہ راشد علی بن ابی طالب، کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے، خلیفہ راشد امت کا علی ہے، سب جانتے ہیں، راشد، رشد والا، ہدایت والا۔ میں نے بات یاد رکھیے گا، میرا مدعا کیا تھا، کہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، کہ رسول اللہ نے قرآن کیوں تلاوت کیا علی کا مقام سمجھانے کے لیے، اس لیے کہ آپ نے قرآن اور اہل بیت ہمیں دے کے جانے تھے، کہہ کے گئے تھے کہ ان کو چھوڑنا نہ اہل بیت کو، اور الحمدللہ چھوڑا نہیں ہوا، آپ فکر نہ کریں، ہم اس پہ کریں گے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہ میں حق کو حق دکھائے۔ اچھا جی، یہ حدیث بڑی پیاری ہے، میں لمبی ہے بہت، میں اختصار کر رہا ہوں، بلیو می، تسلی نہیں ہوتی اس مضمون پر، تو میں آپ کو مختصراً آخر والا حصہ بتاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، کسی کے گھر سے ہم نکلے، تو ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں تقریباً 1000 کے قریب حدیثوں کے، میں خیال کافی سینکڑوں حدیثوں کے راوی ہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں بھی صحابہ کرام کی، انہوں نے کوڑے کھانا منظور کر لیے مگر حق نہیں چھپایا، بہت جگہ پہ انہوں نے حق بولا ہوا۔ تو کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، ازواج مطہرات کے کسی گھر سے نکلے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے چل پڑے، تو پھر آپ کی نا چپل ٹوٹ گئی، رسول اللہ کا نعل مبارک، نعلین شریفین میں سے ایک، شاید ایک یا دونوں جو وہ ٹوٹ گئی، تو نا تو علی، یہ بالکل ایسے لکھا ہوا، فتخلف علیہا علی یخصفها، وہ مرمت کرنے کے لیے حضرت علی پیچھے رک گئے۔ اب آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی چل رہے ہیں، پاؤں مبارک بغیر جوتوں کے چل رہے ہیں، تو تھوڑا رک گئے، پھر تو آپ کھڑے ہو کے ان کا انتظار کرنے لگے کہ یہ میرے جوتے گانٹ رہا ہے، میں آگے ایسے ہی چل پڑا ہوں، ہم سے بچھڑ ہی نہ جائیں، تو آپ وہ جوتے گانٹ رہے انتظار کرنے لگے۔ رسول کے بارے میں اللہ نے کہا نا، ان ہوا الا وحی یوحا، وحی ہوتی ہے یہ اپنے پرسنل اوپینینز نہیں ہے، یاد رکھیے گا، نبی کے بارے میں فیوریٹزم کا خدا رہا کوئی سوچے بھی نہ، کوئی فیوریٹزم جانبداری نہیں، یہ اوپر سے آتی بات۔ وہیں پر آپ نے بولا ان منکم من یقاتل علی تأویل هذا القرآن کما قاتلت علی تنزیلہ، اللہ فاستشرفنا وفینا ابو بکر وعمر فقال لا ولكنه خاصف النعل، قال فجئنا نبشره، قال وكأنه قد سمع، اور ایک جگہ ہے وكأنه قد يضحك اور يتبسم، مختلف الفاظ میں نے آپ کے سامنے مختصراً بیان کر دی۔ کہا وہی اتری، کہا جیسے میں قرآن نازل ہو رہا ہے اور میں جہاد کر رہا ہوں نا، جنگیں، اسی طرح تم میں کوئی ایسا ہے جو قرآن کی تعویل پر جنگ کرے گا۔ جب لوگ قرآن کی تعویل نہیں سمجھیں گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں کس پر ہیں؟ تنزیل قرآن پر، فقاتل المشرکین، مشرکین سے جنگ کرو، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کرو منافق، یہ ہے تنزیل، قرآن نازل ہوا، حکم ہوا، جنگ ہوئی، چاہے وہ بدر ہے، چاہے وہ احد ہے، چاہے وہ خندق ہے، خیبر ہے، سب جنگیں۔ وہ خندق میں اس کا عمر ابن لحی، وہ عمر ابن عبد ود، اس کا واقعہ بتانا بھول گیا ہوں، وہ چھوٹا واقعہ ہے جو جس سے کوئی بڑے سے بڑا صحابی دلیر جنگ نہیں کر سکا تھا، اس لیے تو حیدر ہیں، وہ میں سکپ کر گیا تھا بیچ میں، وہ انشاءاللہ پھر کبھی علیحدہ سے اس کی ریکارڈنگ ہے، بڑا خوبصورت واقعہ ہے وہ بھی۔ تو اب یہ جب آپ نے کہا نا کہ میری جنگیں جو ہیں میں تنزیل پہ کر رہا تھا، نزول قرآن پر، قرآن کا حکم آیا، ہماری جنگیں، غزوات میں نے آپ کو مختصراً بتا دیے، آل دا وے ٹل تبوک، اور وہ فتح مکہ اور تبوک اور یہ سارے۔ تو مگر تم میں کوئی جو ہے نا وہ اس کی تعویل پہ جنگ کرے گا، یہ بہت مشکل ترین جنگ ہے، اور یہ شرف تھا بہت بڑا نا کہ یار آپ دیکھیں تعویل میں غلط بھی تو ہو سکتے ہیں، میری تعویل غلط ہو سکتی ہے، آپ کی صحیح ہو سکتی ہے، مگر یہ سرٹیفکیٹ کون دے رہا ہے؟ اللہ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے ہیں کہ نہیں، وہ تعویلی قتال ہوگا، یعنی وہ اللہ، وہی والی بات نبی اپنے ساتھ کھڑا کر رہا ہے، پھر کہہ رہا ہے، وہاں موسیٰ اور ہارون کی بات ہو رہی، وہ خطبہ جو میں نے بتایا غدیر خم والا، موسیٰ وہ من کنتو مولا، پھر موسیٰ اور ہارون والا، اب پھر کہہ دیا
کہ میرے بعد اب اس قرآن کی جب تعویل کو غلط کوئی سمجھے گا نا، تم میں سے ایک نے کرنا ہے. تو کہا ایک دوسرا ورژن ہے جس میں لوگوں نے مطلب پوچھا کہ ہم سمجھے یہ ابو بکر عمر میں سے کسی کو ملنے والی ہے، ان کا بھی بڑا احترام ہے، مقام ہے. مولا علی کے تو نہج البلاغہ میں خطبے ہیں ان کی شان میں، نہج البلاغہ میں. تو کہا نہیں، وہ جو میرے جوتے کاٹ رہا ہے نا وہ یہ جنگیں کرے گا. تو کہا کہ وہ کہتے ہمارا دل کہ ہم جا کے بتائیں، مگر ایسے لگا کہ وہ اتنا قریب تھے کہ انہوں نے سن لیا، مسکرا دیے، ان کو پتہ چل گیا علی رضی اللہ عنہ کو. اسی لیے ان کو اپنی ہر جنگ میں بالکل یہ شک شبہ نہیں تھا کہ وہ غلط ہے. ایک جنگ میں بھی آپ نے نہیں کہا کہ اوہو یہ کیا ہو گیا، میں نے کیا کر دیا. نا نیور ایور یو شیل فائنڈ دس. تو یہ جی ساری جنگیں ان کی حل ہو جاتی ہیں. یہ فتنوں کا دور تھا، بڑا مشکل دور تھا. سوچیں ام المومنین ماں رسول اللہ کی زوجہ مطہرہ، اس کے ساتھ جنگ ہو، تو پھر یہ شیعہ سنی کتابوں میں یہ تو موجود ہے. اور بہت سارے شکر اللہ کا شیعہ مبلغ مقرر جو ہیں، ذاکر نہیں، امام علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ مولا علی نے ان کی شان میں خطبہ دیا. یہ بات دونوں کتابوں میں موجود، جی ہاں دونوں کی کتب میں موجود ہے. شان میں خطبہ دیا، غلطی کو غلطی کہا اور بحفاظت ان کو اپنے گھر پہنچایا. اللہ اکبر. کوئی دکھائے نہ، کوئی جیل میں ڈالا، کوئی اریسٹ کیا، کوئی ٹارچر، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کوئی ایسا کام نہیں کیا آپ نے. اب اسی لیے الحمدللہ میری ان باتوں کو غور کیجئے گا. تو یہ جو تینوں جنگیں ہیں نا، اس میں آپ کا حق پہ ہونا بالکل ایسے ہی جیسے آسمان میں سورج ہے، کوئی شک شبہ نہیں ہے اس میں. اور رسول اللہ کی زندگی میں دیکھیں آخری بہت بڑا کارنامہ غدیر خم سے بھی پہلے جو فتح مکہ پہ ہوا، بت شکن ہے علی. رسول اللہ نے بتوں کی توڑنے کا آغاز کیا، اور باقی اکثریت بتوں کی، جس طرح بدر میں اکثریت سرداروں کی علی کے ہاتھوں کچلی گئی نا، اس دن بھی کعبے کے اندر سے بڑے بڑے بت جو تھے نا، اکثریت ان کی علی کے ہاتھوں ٹوٹی. علی توڑ رہا ہے بتوں کو. بت شکن ہے علی، جس نے اندر باہر کے سارے بت توڑ دیے ہوں، اللہ رسول اس سے راضی ہو، وہ اللہ رسول سے راضی ہو، وہ علی کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ یہ سرٹیفکیٹ میں نے نہیں دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے الحمدللہ. اور یہ اس کا جو ہے نا صحیحہ میں نمبر جو ہے نا 4 نمبر پہ، یہ آپ کسی کو بھی کوٹ کر سکتے ہیں ود یور آئیز کلوزڈ انشاءاللہ، 2487 2487. اور مسند احمد میں اس کا نمبر ہے 11348 11348. یہ آپ کوٹ کریں، بلا جھجک کوٹ کریں، صحیح ہے. اس کو امام حنبل نے بھی اس کی سند کو قبول کیا ہوا، اور محدثین بھی ہیں، بڑے بڑے مورخین نے بھی اس کو کوٹ کیا. یہ تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. اس سے ساری جنگوں کا مدعا حل ہو جاتا ہے الحمدللہ کہ ان فتنوں میں آپ حق پر تھے. اب آخر میں جو آپ کا ذکر شہادت ہے نا، وہ میری ایک ریکارڈنگ ہے پچھلے سال رمضان میں ہوئی، یہ قیام رمضان کے دوران ہی، جس کو ہمارے ہاں لوگ تراویح بھی بولتے ہیں. اہل تشیع اسی کو تہجد قیام اللیل کہہ دیتے ہیں کہ نہیں اس سے تہجد ہے، جماعت کے ساتھ نہیں ہم نے کرنی. اہل سنت کہتے ہیں جماعت کے ساتھ کر لو. بات دونوں کی ایک ہی ہے، سب رات کی عبادت مانتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا رمضان کی راتوں میں پارٹی کرو یا فلمیں دیکھو، نعوذ باللہ، سارے مانتے ہیں. خیر انہی راتوں میں میں یہاں کووڈ کے دوران یہاں پر تھا، تو مجھے اللہ نے موقع دیا کہ میں پورا قرآن ریکارڈ کروا دوں. الحمدللہ کووڈ کی برکت سے نمازی نہیں تھے یہاں پہ، گن کے 3-4 ہوتے تھے، تو میں قرآن ریکارڈ کروا رہا تھا. اس دوران ہی کچھ ایسا موقع آیا کہ رمضان کا وہ وقت تھا، تو میں نے ان کی شہادت کا ذکر کیا. وہ آپ پورا کلپ دیکھ لیں تو وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضرت علی، اب ان کی شہادت کا تو میں اب ذکر یہاں تفصیلا نہیں کروں گا، اہل سنت کی تمام عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ابن ملجم یا ابن الملجم عبد الرحمن ابن ملجم وہ لعین ہے جس پہ اللہ کی لعنت ہو چکی ہے. یہ نہیں کہا اللہ لعنت کرے، یہ کیا کے ساتھ لکھتے ہیں قبحہ اللہ وقد. یہ حافظ الحکمی ایک اور عرب سعودی عالم یار جن کو آپ لوگ وہابی کہہ کے نفرت کرتے ہیں، وہ لکھ رہا ہے کہ اس لعنتی پر لعنت اللہ کی ہو، قبحہ اللہ جیسے لعنت اللہ، وقد یعنی اور ہو چکی ہے. اللہ اکبر. تو وہ میں سارا بیان کر چکا ہوں کہ ان کی شہادت کا وہاں ذکر، وہ آپ ضرور سنیے گا، ریکارڈنگ اس پہ حافظ نعمان چینل پہ پڑی ہوئی ہے. تو اب آپ نا میں آپ کے سامنے کچھ
چیدہ چیدہ ایک دو اور ان کے فضائل آپ کے سامنے رکھ دوں. ان کے فضائل تو اتنے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرما چکے ہیں کہ اہل سنت کے پاس صحیح اسناد کے ساتھ نمبر تعدد کے حساب سے صحیح حدیثیں اتنی کسی کے لیے نہیں آئیں جتنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے لیے آئی ہیں علیہ السلام. اتنی کسی کے لیے نہیں آئیں جتنی ان کے لیے آئیں. یہ اہل سنت کی کتابوں میں کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا ان کے فضائل جتنے بیان ہوئے. ٹھیک ہے, تو اس پر یاد رکھیں. الحمدللہ اب ان کے اوپر میں اس پر حضرت علی کو گالی کے نام سے ایک وہ ہے ٹائٹل, لوگوں نے اس کو دیکھا, وہ کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے, آج بھی کوئی ایسا ہے. میں نے اس میں آج جو کرنے والے ہیں ان کا ذکر بھی کیا کہ وہ کیسے چھپ چھپ کے کرتے ہیں, کیونکہ اگر وہ کھل کے کریں گے تو اہل سنت تو ان کو کک آؤٹ کر دیں گے, بھائی تم تو اہل سنت ہی نہیں ہو, کافر ہی ہو جاؤ گے, یا ان کی وہ کافر نہیں تو کم از کم ان کو لانتی کہہ کے ان کا ان کو طلاق دے دی جائے گی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو وہ چھپ چھپ کے کرتے ہیں. ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا, بہت سارے محدث بڑے آنسٹ ہیں, وہ حضرت علی کے صحیح ترین فضائل کو بیان بھی کرتے ہیں, مگر کچھ ہیں جن کی اس وقت ساری زندگی کی ایفرٹ ایک ہی کام پہ. وہ پتہ کیا ہے, ان کی ساری ایفرٹ ایک ہی کام پہ کہ ہم نے کیسے حضرت علی کے فضائل جو ہے نا ان کو گھٹانا ہے, تنقیص علی. اب پلیز اس میں مجھے بھی کئی لوگوں نے ناسبی کا خطاب دینے کی کوشش کی, یہ شیعہ بھائی یہ ظلم نہ کیا کریں, آپ اہل سنت کا مقدمہ سمجھنے کی کوشش کریں. وہ اہل سنت نے یہ شروع سے اس کو اپنا اصول بنایا ہے کہ چاہے بات اللہ کے نبی کی ہو, رسول اللہ کی ہو, یا آپ کے خانوادے کی ہو, کسی کی فضیلت یا اس کے خلاف کوئی بھی بات کہی جائے گی, ہم نے اس کو ایک ہی اصول سے پرکھنا ہے. وہ اصول علم حدیث اہل تشیع کے ہاں بھی موجود ہے, ادھر بھی وہ بہت شدت سے سختی سے اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں, متن کو دیکھا بھی نہیں جاتا. یہ تھے پرانے ایماندار منصف محدثین. آج کے سیاسی پولیٹیکلی پیڈ جو لوگ ہیں نا, ہاں وہ یہ حرکت کر سکتے ہیں. مثلا مجھے کسی نے پوچھا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا, میں نے اپنی حقیر ریسرچ تحقیق اور بے شمار محدثین کی تحقیقات کی روشنی بتایا کہ بھئی اس کو ایک نہیں بے شمار محدثین نے اس کو صحیح نہیں مانا. دیکھیں اگر آپ نے اس کو صحیح ماننا ہے تو پھر اس کا اگلا حصہ بھی صحیح مانے. وہ اہل تشیع نے کہا او ناسبی, یہ ناسبی ہے, یہ مبغض علی ہے, لعنت اللہ علی الظالمین. خدا کا خوف کرو. تم اگر یہ حدیث صحیح مانتے ہو نا کہ علی رسول اللہ نے کہا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے, اگر تم اس کو صحیح ماننا چاہتے ہو پھر یہ بھی مانو کہ اس میں آگے کیا لکھا ہوا ہے. دیواریں وہ کیا ہے, چھت ابو بکر ہے, دیواریں عمر اور عثمان ہے. مانے نا وہ سارا, پھر وہ کیوں نہیں مانتے آپ؟ وہ بھی مانے, پھر اس کو چھوڑ دینا. نہ یہ نہیں کرنا. تو الحمدللہ وہ علم حدیث کے اصولوں پہ جو صحت کے اصول ہے نا, دا ہیلتھ اسٹینڈرڈز, کرائٹیریاز آف ہیلتھ چیک اپ, وہ ہیلتھ چیک اپ میں پاس نہیں ہوئی وہ حدیث. ورنہ جس کا مرضی بیان ہوتا صحیح ہوتی تو آمنا صدقنا, ہم نے ماننا تھا. یہ اصول یاد رکھیں جو اہل سنت کے ہاں چلتا ہے. میں اصول کی بات کر رہا ہوں, تو لیبل نہ کریں لوگوں کو. ہاں بی ویجیلنٹ اور گھر کی بھی خبر لیں. اب وہ میں بتانے سے پہلے میں آپ کو صحیح فضائل وہ بتا لوں جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہا. رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ایک اور خطاب دیا ہے جو حضرت علی کی شہادت کے جس میں نے ذکر کیا ہے, ناقۃ اللہ فی الاسلام. وہ اللہ کی اونٹنی ہے. جیسے صالح علیہ السلام کے دور میں ناقۃ اللہ آئی تھی نا, اس طرح مولا علی بھی اللہ کی وہ اونٹنی ہے کہ جس کو جب قتل کیا گیا, شہید ہوئے, تو پھر تباہی اور قیامت اس امت پر حجاج ابن یوسف الثقفی جیسے بدماش ٹوٹ پڑے اور بڑا ظلم ہوا. اور حجاج ابن یوسف الثقفی کو کوئی مائی کا لال محدث فقیہ اچھا نہیں کہتا. اہل سنت کے محدثین اور فقہاء سب اس پر اکٹھے ہیں, مورخین بھی ساتھ ہیں ان کے, کہ ایک بدماش اور ظالم ڈاکو آدمی تھا. یہ صحیح حدیثوں سے, بخاری مسلم سے اور تاریخوں سے, فقہ کی کتابوں سے بھی اس بندے کی وجہ سے تو فقہ کے مسئلے ڈسکس ہوئے ہیں کہ یہ جو جیسے مالکی فقہ میں جمعہ جو ہے وہ مغرب سے پہلے تک ہو سکتا ہے. اس پر میری ویڈیو دیکھیے, انہوں نے ڈسکس کیا ہوا اس معاملے پر, نام نہیں اس کا مردود کا وہاں پہ لیا تھا میں نے. تو بہرحال کچھ فضائل جو رہ گئے نا, چیدہ باتیں, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, وہ آپ سنیں, ایمان تازہ کریں. ناقۃ اللہ فی الاسلام, اس کے لیے حدیث ہے 1088 سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کا. یہ ایبریجڈ ورژن بھی ہے میرے پاس, مجھے تحفہ گفٹ ملا تھا اگین فرام سعودی عربیہ.
وابیاں دے گھروں آیا سی گفٹ تے تسی سمجھدے ہو سارے وابی حضرت علی نو محبت نہیں کرتے، وابی بھی کرتے ہیں الحمدللہ، امت محبت کرتی ہے علی سے، چند شریر لوگ ہیں ان سے اب اللہ کی پناہ ہو۔ پہلے میں ذرا ادھر خبر ادھر کی بھی لینی ضروری تھی نا، اب پھر میں اہل شیعوں کی طرف بھی آتا ہوں، آپ کو بھی کچھ باتیں میں نے ایڈریس کرنی ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بہت زبردست اعلیٰ بہترین ہمیں خبر دی، وہ کیا کتنے گئی حدیث، کہاں گئی، ہاں کتنا بڑا مقام ہے مولا علی کا۔ آپ نے کہا ما تریدون من علی، علی سے تم کیا چاہتے ہو؟ کچھ شکایتیں آئی تھی حضرت علی کے بارے میں، یہ بھی سلسلہ تو حدیث سیاح بڑا آسان ہے، اس کا نمبر 22223 22223 2223، بس یاد رکھیے گا۔ کہا ان علی منی، آپ نے الحسین انا من الحسین والحسین منی تو سنی ہوگی، جی ہاں اہل سنت کی کتاب میں بہت زیادہ تواتر تک کے لیول تک پہنچی ہوئی حدیث ہے، سب مانتے ہیں اس کو، تو بہرحال صحیح تو پکی ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ کہا کیا چاہتے ہو علی سے، کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ یاد رکھو ان علی منی، علی مجھ سے، وانا منہ، اور میں اس سے ہوں، یعنی ہمیں ایک دوسرے سے علیحدہ نہ سمجھو۔ وَهُوَ وَلِيٌّ كُلُّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي، ہر یہ میں سر عربی سے پڑھ رہا ہوں، اس کا ترجمہ کسی سے بھی پوچھ لیں آپ، یہی ترجمہ ہے، ترجمے بھی ان کتابوں کے ہو چکے ہیں، وہاں پڑھ لیں، ہر مومن کا علی ولی ہے، من کنت مولا والی بات ہی آپ نے کی۔ اب مولا کی تفہیم پہ ظاہری بات ہے دو مختلف 3-4 رائے ہیں، وہ میرا علیحدہ سے اس پہ چھوٹا سا لیکچر ہے کہ مولا جو ہے نا حضرت علی کے مولا کہنا، اس پر کتنے 4-5 ورژن ہیں مولا کے فہم کے، تو وہ اس پہ پھر ڈیبیٹ ہو سکتی، وہ تو سمجھے اس امت میں سوچنے کا اختیار تو ہر ایک کو ہے نا، سوچیں۔ تو میں نے آپ کو وہ بتا دی باتیں جو میں جیسے سمجھتا ہوں۔ ایک اور بڑی پیاری حدیث، کہا جس نے علی کو تکلیف دکھ دیا نا، علی کو، علی کے خلاف بد زبانی کی، اس کو دکھ دیا، دیکھیں مولا علی شہید ہیں تو وہ تو زندہ ہے، شہید مرتا تھوڑی ہے، تو ابھی بھی کوئی ان کے خلاف اگر بد کلامی کرے گا تو رسول اللہ نے کہا اس نے مجھے یہ تکلیف دی، رسول اللہ کو، یعنی علی کو تکلیف، رسول اللہ کو تکلیف، علی سے محبت، رسول اللہ سے محبت، علی سے بغض، رسول اللہ سے محبت، یہ آپ نے اس کو اور واضح کر دیا۔ یہ پچھلی جو تھی علی کو ایذا مجھے ایذا، علی کو دکھ مجھے دکھ، 2295 صحیحہ کا نمبر، اگلا سنیں 1299 صحیحہ کا نمبر، من احب علی فقد احبنی ومن ابغض ومن احبنی فقد احب، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس سے فقد احب اللہ، دو طرح سے اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں، اس سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اللہ اللہ، کتنی زبردست بات ہے، فقد احب اللہ عز وجل، یعنی اللہ کی محبت چاہتے ہو تو علی سے محبت کرو، کیونکہ علی سے محبت رسول اللہ کی محبت بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مذاق نہیں ہے۔ اب دیکھیں رسول اللہ کو بھولیے نہیں، اس پکچر میں رسول اللہ کی محبت کے بھی تذکرے ہونے چاہیے نا، تو آپ نے پھر اگلا حصہ بڑا خطرناک ہے، اس میں کھٹا میٹھا دونوں اکٹھا دیا آپ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آپ کو میٹھی چیز خوشخبری دی، نبی بشیر ہے اور نذیر ہے، بشارت سنائے گا، نذارت یعنی خوشخبری اور ڈر دونوں ہے، تمہارے اوپر ہے کیا راستہ چننا ہے۔ اور جس نے علی سے بغض رکھا نا، دل میں کوئی میل، کراہت، حسد، کسی قسم کا میل، بغض، اب بغض کیا ہے اردو زبان میں سب لوگ جانتے ہیں بغض کیا چیز ہے، بغض سب جانتے ہیں، بغض یہ زبان پہ نہ بھی آئے، دل میں بھی بغض رکھا، وہ میرے سے بغض ہے، رسول نبی سے بغض، اللہ، یہ ایمان رہے گا اس کے بعد، اور جس نے یہ کیا اس سے وہ اللہ سے بغض رکھتا ہے، ادھر اللہ سے محبت ہے، ادھر اللہ سے محبت ہے، ادھر بغض، اللہ سے بغض ہے، اللہ سے بغض کے بعد کوئی کافر ہی ہو جائے گا پھر تو سوچیں آپ، کتنا شدید خطرناک یہ بیان ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہمیں ایک اور وارننگ دے دی ہے، اور اس اللہ کی قسم، نبی امی نے فرمایا جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، رسول اللہ فرما رہے ہیں، یہ بھی صحیح حدیث میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، جس نے میرے اہل بیت کے کسی بھی فرد سے بغض رکھا اس کو اللہ دوزخ میں ڈال دے گا۔ یہ اب سارے اہل بیت کا مقام ہے، میں نے شروع کہاں سے بات کی تھی، قرآن اور اہل بیت، اور وہاں سے میں نے علی، مولا علی کا ذکر شروع کیا، اب میں ختم بھی یہی کرنے والا ہوں، یہ میرا بیان خطاب یہاں مکمل تقریباً ہوا چاہتا ہے
کہ جس نے اہل بیت کے کسی بھی فرد سے محبت کی بجائے نفرت دل میں پالی، بغض رکھا، چاہے وہ عباس ہو، عبداللہ ابن عباس ہو، آل جعفر ہے، آل عقیل ہے، امہات المومنین ہیں، یہ سارے اہل بیت ہیں. یہ وہ اہل بیت ہیں جن پہ صدقہ حرام ہے. الصدقۃ حرام لمحمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب جانتے ہیں اس میں کون کون آتا ہے. تو وہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے جس نے بھی بغض رکھا اس پہ جنت حرام ہے. بلکہ اس سے بھی خطرناک بات مستدرک للحاکم میں کہہ دی، اور علامہ البانی نے اس کو بھی صحیح قرار دیا. یہ پچھلی بھی صحیح تھی، میں صحیحہ سے ساری پڑھ رہا ہوں. ضعیف تو بات الحمدللہ حدیث بیان ہی نہیں میں نے کی کوئی، یعنی کہ سنی سٹینڈرڈز کے مطابق. باقیوں کے ہاں تو شاید اس سے لوز ہوں سٹینڈرڈز. میں بڑے سخت سٹینڈرڈز کے بعد، فلٹر کے بعد، یہ کہتے ہیں نا چھاننا لگا کے نکلی ہوئی ہیں یہ حدیثیں. کہا کہ قیامت تک کوئی بندہ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان جو دو اعلیٰ ترین پوائنٹس ہیں، ان کے بیچ میں ٹانگیں کھینچ کے عبادت کرتا رہنا، مگر میرے اہل بیت سے دل میں بغض لے کے مرا، یعنی یہ قلبی گناہ ہے، قلب میں بھی لے کے مرا، تو وہ یقیناً دوزخ میں جائے گا. فقد ادخلہ اللہ النار ونعوذ باللہ من ذلک. اللہ مجھے آپ کو اس کی پناہ میں رکھے.